السلام علیکم عزیز طلبہ، آج کی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اس عنوان پر مضمون پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوقات میں جو کہ نور سے، نار سے یا مٹی سے پیدا کی گئی سب میں عظیم تر مخلوق انسان ہے، اور پھر انسانوں میں انسان کامل بے مثل و بشر خاتم المرسلین سید العالمین جناب طٰہٰ و یاسین رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے۔ کلمہ طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف کی دلیل ہے۔ کلمہ شہادت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ہے۔ مساجد کے مینار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا نشان ہے۔ اذان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارتفاع منزلت کا نقش ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس لیے کلمہ شہادت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار ضروری ہے، وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا بھی لازم ہے۔ رسول بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اہل ایمان کے لیے سراپا نمونہ ہے۔ ایک روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹوں اور دوسرے تمام لوگوں سے عزیز نہ رکھے۔ دراصل دین اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کا نام ہے۔ جب تک دونوں کی اطاعت نہیں ہوگی دین اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے گریز کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کہلاتا ہے۔ یہ تھا مضمون جو کہ آفاق سن سیریز جماعت ہفتم کی اردو سبق نمبر 2 نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشقی سوالات میں تھا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔